بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین اکرام، یہ سول پٹیشن ہے 3767/2025 مسز نائلہ جاوید ورسز ناصر خان۔ اس کا فیصلہ جو لکھا ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے لکھا، اور اس بینچ میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی شامل ہیں۔ یہ سول پٹیشن اس فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہے جو مورخہ 30 جون 2025 کو پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے ریٹ پٹیشن نمبر 1527/2019 میں صادر کیا تھا، جس کے ذریعے فیملی کورٹ اور ایپیلیٹ کورٹ کے متفقہ فیصلوں کو برقرار رکھا گیا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں درخواست گزاران کا بقایا اور غیر ادا شدہ حق مہر سے متعلق دعویٰ مسترد کر دیا گیا اور نکاح کی تحلیل کو خلا کی بنیاد پر درست اور برقرار رکھا گیا۔ ان فیصلوں کے ذریعے درخواست گزار خاتون کی جانب سے ظلم و ستم کی بنیاد پر دائر کردہ نکاح کی تحلیل کا دعویٰ خلا کی بنیاد پر منظور کیا گیا اور بطور شرط خلا درخواست گزار خاتون کو اپنے باقی ماندہ حق مہر سے دستبردار ہونے کا حکم دیا گیا۔ درخواست گزار کا موقف یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی خلا کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس کا مقدمہ قانون تحلیل نکاح مسلمہ 1939 کے تحت درج بنیادوں پر قائم تھا۔ مزید برآں اس کا یہ بھی موقف ہے کہ مدعا علیہ شوہر نے مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 کی دفعہ 6 میں درج لازمی قانونی طریقہ کار پر عمل کیے بغیر دوسری شادی کر لی، جس کے باعث درخواست گزار خاتون نے کے تحت نکاح کی تحلیل کی حقدار بن گئی، یعنی کہ اس نے بغیر اجازت شادی کی مرد نے، تو اس نے کہا یہ درخواست گزار جو ہے وہ DMMA کی دفعہ 211A کے تحت نکاح کی تحلیل کی حقدار بن گئی۔ ایسی صورت میں وہ پورا حق مہر برقرار رکھنے کی قانونی حقدار ہے۔ فریقین کے مابین ازدواجی رشتہ 16 دسمبر 2013 کو قائم ہوا۔ نکاح کے بعد فریقین کے درمیان ناقابل مصالحت اور اختلافات پیدا ہو گئے۔ نتیجہ نکاح کے ناقابل تلافی طور پر ٹوٹ جانے کے بعد درخواست گزار نے فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا، جس میں اس نے درج ذیل بنیادوں پر نکاح کی تحلیل کی استدعا کی۔ نمبر 1 ظلم و ستم، نمبر 2 بقایا حق مہر کی عدم ادائیگی، نمبر 3 نان و نفقہ کی عدم ادائیگی، نمبر 4 اور یہ کہ مدعا نے مقدمہ زیر التوا ہونے کے دوران درخواست گزار کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی۔ تاہم فیملی کورٹ نے ان بنیادوں کو میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہ نتیجہ اخذ کیا کہ درخواست گزار ظلم و ستم کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی اور اس نے مدعا علیہ کے ساتھ رہنے سے واضح اور غیر مبہم طور پر انکار کا اظہار کیا ہے۔ ان بنیادوں پر فیملی کورٹ نے نکاح کو خلا کے ذریعے تحلیل کر دی اور بطور شرط خلا درخواست گزار کو بقایا حق مہر سے دستبردار ہونے کا حکم دیا۔ اس مقدمے کے ریکارڈ کے جائزے کے بعد ہم نے غور و فکر کے لیے درج ذیل سوالات مرتب کیے ہیں۔ کیا درخواست گزار ظلم و ستم ثابت کرنے کے لیے ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری کرنے میں کامیاب ہوئی؟ نمبر 2 کیا عدالت از خود سو موٹو اختیار استعمال کرتے ہوئے طلاق کے دعوے کو خلا میں تبدیل کر سکتی ہے؟ نمبر 3 کیا شوہر کے خلاف شدید نفرت یا عدم رغبت کا اظہار خلا کی کارروائی شروع کرنے اور حق مہر سے دستبرداری کے لیے قانونی طور پر کافی بنیاد ہے؟ درخواست گزار نے اپنے دعوے میں ظلم و ستم کی بنیاد پر نکاح کی تحلیل کی استدعا کی تھی، تاہم فیملی کورٹ نے ان بنیادوں پر فیصلہ نہیں دیا، بلکہ یہ قرار دیا کہ درخواست گزار ظلم و ستم ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ فیملی کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ درخواست گزار نے مدعا علیہ کے ساتھ رہنے سے واضح، قطعی اور ناقابل واپسی انکار ظاہر کیا ہے۔ صرف اسی عدم رغبت کی بنیاد پر عدالت نے نکاح کو خلے کے ذریعے تحلیل کیا اور بطور شرط خلا درخواست گزار کو بقایا حق مہر اور دیگر دعووں سے دستبردار ہونے کا حکم دیا۔ ایپیلیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی فیملی کورٹ کے اس فیصلے کی توثیق کی۔ یہ نتیجہ اس امر کا متقاضی ہے کہ اس نقطے پر پیش کیے گئے شواہد کا تفصیلی جائزہ کیا جائے۔ درخواست گزار نے بطور گواہ PW4 فیملی کورٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا، جو اس کی عرض داشت کے عین مطابق تھا۔ کراس ایگزامینیشن یعنی جرح کا مقصد گواہ کے بیان کو پرکھ کر سچائی سامنے لانا ہے، گواہی میں تضادات کو نمایاں کرنا یا سابقہ بیانات سے موازنہ کرنا ہوتا ہے۔ تاہم مدعا علیہ کے وکیل کی جانب سے کی گئی جرح درخواست گزار کے ابتدائی بیان کی سچائی یا ساق کو جانچنے کی بجائے غیر متعلقہ نہایت ہی تعصب امیز سوالات کے ذریعے درخواست گزار کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش پر مبنی تھی، جن کا واحد مقصد اسے شرمندہ کرنا تھا۔ انہی حالات کے باعث درخواست گزار مدعا علیہ سے شدید نفرت کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ خود مدعا علیہ کے بیان میں درخواست گزار کے کردار پر کوئی الزام موجود نہیں تھا۔
بلکہ اس نے محض رسمی انداز میں سے دوبارہ ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ ریکارڈ سے مزید یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ درخواست دار کے وکیل کے سوالات کے جواب میں مدعا علیہ نے اعتراف کیا کہ اس نے درخواست دار کو نان و نفقہ فراہم نہیں کیا۔ ایک اور سوال کے جواب میں مدعا علیہ نے تسلیم کیا کہ اس نے سال 2016 میں مقدمہ زیر سماعت ہونے کے دوران دوسری شادی کی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اسے معلوم نہیں کہ درخواست دار کو اس دوسری شادی کا علم تھا یا نہیں۔ یہ جواب اس امر کو واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ مدعا علیہ نے مسلم فیملی لا آرڈیننس کا سیکشن 6 کی شرائط پوری نہیں کی، یعنی کہ شرائط یہ تھی کہ پہلی بیوی سے اجازت لے کر یا دوسری شادی کر سکتے۔ فیملی کورٹ نے جرا کے دوران مدعا علیہ کے ان واضح اعترافات کو مناسب اہمیت نہیں دی۔ نان و نفقہ کی دانستہ عدم ادائیگی، اجازت یا رضامندی کے بغیر دوسری شادی اور جرا کے دوران درخواست دار پر لگائے گئے الزامات سب مل کر اس مقدمے کو قانونی ظلم و ستم اور غیر منصفانہ سلوک کے زمرے میں لے آتے۔ ایسی صورتحال میں جہاں مدعا علیہ نے درخواست دار کو نان و نفقہ سے محروم رکھا، اسے جرا میں بدنام کیا اور اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی، وہاں درخواست دار کا اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے سے انکار ضد یا نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا۔ موجودہ مقدمے میں درخواست دار نے اپنی اصل درخواست میں خلا کی بنیاد پر نکاح کی تحلیل نہیں مانگی تھی، تاہم دوران مقدمہ جب مدعا علیہ نے اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی تو اس نے نکاح کی تحلیل کا مطالبہ کیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ صرف اس بنیاد پر خلا میں تبدیل کر دیا گیا کہ درخواست دار نے مدعا علیہ سے ناقابل مصالحت نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے مشاہدہ کیا کہ جب بھی، یہ عدالت کہہ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ہم نے مشاہدہ کیا کہ جب بھی بیوی نفرت یا عدم رغبت کا اظہار کرتی ہے تو فیملی کورٹ نکاح کو خلا کی بنیاد پر تحریر کر دیتی ہے اور بیوی کو حق مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر عدم رغبت کسی مخصوص وجہ کا نتیجہ ہے تو نکاح کی تحلیل انہی وجوہات کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ عدالتیں از خود بیوی کے واضح بیان کے بغیر طلاق کے دعوے کو خلا میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ اصول سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں بشمول ابراہیم خان بنام مسز سائمہ خان PLD 2024 SC 645 اور ڈاکٹر فریال مقصود بنام خرم شہزاد دورانی PLD 2025 SC 262 میں طے ہو چکا ہے، جن میں قرار دیا گیا کہ خلا ایک الگ قانونی علاج ہے جو بیوی کی صریحاً اور رضاکارانہ رضامندی پر مبنی ہوتا ہے۔ عدالت از خود اور بیوی کی واضح اور غیر مبہم بیان کے بغیر DMMA کے تحت دائر کردہ دعویٰ کو خلا میں تبدیل نہیں کر سکتی، لہذا متحدہ عدالتوں کے وہ متفقہ فیصلے جن میں درخواست دار کے مطالبہ کیے بغیر خلا منظور کی گئی قانونی طور پر ناقابل برقرار ہیں۔ مزید برآں دوسری شادی کے حوالے سے DMMA کی سیکشن 2(2)A واضح طور پر یہ حق دیتی ہے کہ اگر شوہر نے MFLO مسلم فیملی لا آرڈیننس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری شادی کی تو عورت نکاح کی تحلیل کی حقدار ہوگی۔ فریال مقصود کیس میں بھی وضاحت کی جا چکی ہے۔ MFL کو سیکشن 6 کے تحت ثالثی کونسل کی تحریری اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا نہ صرف فوجداری بلکہ دیوالی نتائج بھی پیدا کرتا ہے، اور اس میں نکاح کی تحلیل بھی شامل ہے۔ موجودہ مقدمے میں مدعا علیہ نے نہ تو موجودہ بیوی کی اجازت حاصل کی اور نہ ہی ثالثی کونسل سے کوئی اجازت نامہ لیا ہے، لہٰذا اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ دوسری شادی ثالثی کونسل کی تحریری اجازت کے بغیر کی گئی، جو کہ قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ فیملی کورٹ اور اپیلیٹ کورٹ اس بنیاد پر فیصلہ کرنے میں ناکام رہی، حالانکہ یہ بنیاد ریکارڈ پر واضح طور پر موجود تھی۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر متحدہ عدالتوں کے فیصلے شواہد اور قابل طلاق قانون کے غلط جائزے پر مبنی ہیں، لہذا درخواست گزار ظلم و ستم کی بنیاد پر نکاح کی تحلیل کی حقدار ہے، خلا کی نہیں۔ یہ درخواست اپیل میں تبدیل کی جاتی ہے اور منظور کی جاتی ہے۔ فریقین کے درمیان قائم نکاح طلاق کی بنیاد پر تحلیل کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً درخواست دار 12 لاکھ روپے بقایا حق مہر کی مکمل حقدار ہے، جو قانون کے مطابق فیملی کورٹ کے ذریعے ادا کیا جائے گا۔ تو جناب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ از خود عدالتیں خلا نہیں دے سکتی اگر عورت ایسے شواہد دیتی ہے جس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیورس کا کیس بنتا ہے تاکہ حق مہر اسے مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔